الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا بذكر الله تطمئن القلوب آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ألف الله جنبے میرے من وچ مرشد لائی نفی اسباب کا پانی ملے ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا تے جان کھلن دے آئی جیوے مرشد کامل باؤ جسے بوٹی لائی یہ یار یگانا مل سیٹن
ਜੇ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਵੇਂ ਇਸ਼ਕ ਅੱਲਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮਸਤਾਨਾ ਉਹ ਸਦਾ ਅਲਾਮੀ ਨਾਲ ਤਸਵਰ ਇਸਮ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦਮ ਨੂੰ ਕੈਦ ਲਗਾਵੇਂ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਜ਼ਾਤੀ ਰਲੇ ਜ਼ਾਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਜ਼ਾਤੀ ਰਲੇ ਤਦ ਬਾਹੂ ਨਾਮ ਰਖਾਵੀਂ हम्दो सलात के बाद कुरान पाक की दुआएं तिलावत की है जिक्र के बारे में कि दिलों को अल्लाह के जिक्र से ही सुकून मिलता है, मगर अगर जिक्र करने के बावजूद भी कोई ये कहता है कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा, तो फिर यकीनन या तो जिक्र करने वाले में कुछ कमी है, कोई ऐसी चीज़ें उसके और जिक्र के दरमियान हायल हैं जो जिक्र के असर को उसके बातों तक नहीं जाने देते, या उसको जिक्र करने का सही अदब और एहतराम और वो तरीका जो उसके शेख ने उसको बताया है वो उसके मुताबिक जिक्र नहीं कर रहा, बल्कि अपनी तबीयत के साथ वो चलता है। जैसे दुनिया के मामलात में अपनी तबीयत के साथ वो अपने मामलात में जाता है, वो समझता है इस तरफ भी अपनी तबीयत के साथ ही चला जाएगा। सबसे पहले जो चीज़ अल्लाह के जिक्र के दरमियान और तेरे दरमियान दीवार बन रही है, हायल हो रही है, वैसे तो बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को बुरा कहा गया, महसूस किया गया और बुजुर्गान दीन ने जिसके बारे में और कुरान और हदीस में भी जिसके बारे में जिक्र आया, उसका नाम है दुनिया। यानी दुनिया के बारे में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया मुर्दार है, जैसे कोई जानवर मर जाए उसको गंदी रूढ़ी पे फेंक देते हैं, उसका गोश्त गलना शुरू हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, मक्खियाँ बैठना शुरू हो जाती हैं और बदबू आती है। फरमाया दुनिया उसको मुर्दार कहते हैं, फरमाया दुनिया मुर्दार है और इसके खाने वाला जो है वो कुत्ता है। दुनिया के पीछे जाने वाला, दुनिया के पीछे पड़ने वाला वो क्या है? कुत्ते से तशबीह दी है। ये हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी।
ہم چونکہ جیسے اپنی باتیں ہوتی ہیں، اپنے معاملات ہوتے ہیں، ان کے مطابق سمجھتے ہیں اور حضور کے فرمان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اور جو لوگ حضور کے فرمان کو اہمیت دیتے تھے وہ کوئی صحابی کے درجے پہ فائز ہوا جو آپ کے پاس موجود تھے، بعد میں آنے والوں میں کوئی تابعین میں ہوا، کوئی غوث ہوا، کوئی قطب ہوا، کوئی ولی ہوا، کیونکہ انہوں نے پیغام مصطفیٰ کو، کلام مصطفیٰ کو اہمیت دی اور یہ سمجھا کہ کلام مصطفیٰ عین کلام خدا ہے، لہذا جس طرح قرآن کا حکم ان پہ فرض ہے اس طرح نبی کا حکم بھی ان پر فرض ہے، مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وہ نظر فراست جس نے 1400 سال قبل قیامت کے بعد کے مناظر کو دیکھ کر بھی من و ان ویسے ہی بیان فرما دیا، تو آپ کی ایک ایک حدیث میں حکمت اور وہ باریکی اور وہ علم پوشیدہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ حضور نے یہی کیوں فرمایا کہ دنیا کے کھانے والا کتا ہے، مردار، دنیا مردار ہے، اس کے کھانے والا کتا ہے، جبکہ اور بھی چیزیں مردار کھاتی ہیں، چیل مردار دیکھ لے تو اکٹھی ہو کے کھاتی ہے، کبا جو ہے وہ مردار کھاتا ہے، طرح طرح کے جانور اور بھی آ کے جہاں گوشت مردار کا پڑا ہو اس کو کھاتے ہیں۔ حضور نے کتا کیوں فرمایا، کتے سے کیوں تشبیہ دی؟ وہ اس لیے اب بات کو ہم نے سن کے سمجھنا ہے اور سمجھ کے اپنے اوپر اس کو طاری کر کے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر وہ عادتیں، وہ خصلتیں تو نہیں ہیں۔ اگر وہ عادت اور خصلت ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے تو پھر ہمارے مشابہت بھی اسی کے مطابق ہے، اور اگر کوئی کتا بھی ہو اور اس کے اندر خصلت نیک آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیتا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا بار بار ذکر کرتا ہے، جہاں اصحاب کہف کا ذکر کیا کوئی 6-7 بار قرآن پاک میں جو ذکر بار بار لگاتار کیا، فرمایا کہ وہ گمان کیا کہ وہ 3، تو اگر 3 ہیں تو چوتھا ان کا کتا ہوگا، اگر 4 ہیں تو 5واں ان کا کتا، اگر 5 ہیں تو 6واں ان کا کتا، یعنی بار بار اس کا ذکر۔ اور پھر فرمایا وہ اس غار میں سو رہے تھے تو ان کا کتا بھی دروازے کے پاس اسی طرح سو رہا تھا۔ فرمایا جس طرح وہ کروٹ ان کی کروٹ بدلی جاتی تھی اس طرح سے کتے کی کروٹ بھی بدلی جاتی تھی، یعنی جو افعال، جو نعمتیں، جو انوار و تجلیات اصحاب کہف پہ نازل ہو رہے تھے وہ ان کے کتے پہ بھی ہو رہے تھے، اس لیے کہ ظاہر صورت میں وہ کتا ضرور تھا لیکن باطن میں اس کی صفت بدلنے سے وہ کتے کی صفت والا نہیں رہا تھا، وہ اللہ والوں کی صفت میں شمار تھا۔ تو حضور نے ایسا کیوں فرمایا کہ یہ مردار کے کھانے والا کتا ہے؟ حضور نے اس لیے فرمایا کہ اگر چیل آ جائے اس کو کہیں بھی، کبھی جائیں دریا کنارے کی بھینس گائے گدھا مرا ہوا پڑا ہو، ایک چیل دیکھ لے تو وہ ڈرے اس کے پاس آ کے اس کو کھانا شروع نہیں کرتا، وہ اڑتی ہے اور اسے چیخیں مارتی ہے، شور کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کو بلا رہی ہے، تم بھی آ جاؤ، تم بھی میرے ساتھ مل جاؤ۔ یہ کووں کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک کوا کہیں آپ لے جائیں مرا ہوا وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب مردار وہ دیکھ لیں گے سارے ان کو جمع کرتا ہے کہ آ جاؤ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے رشتہ داروں، میرے خاندان والوں، سارے آؤ، کوئی شے ملی ہے ہم اس کو مل کے کھائیں۔ باقی جتنی بھی ان سب میں یہ صفت ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں۔ کتے میں یہ صفت ہے کہ اس کو مردار نظر آ جائے تو یہ اکیلا ہی اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کھانے کے دوران اس کے خاندان کا بڑا کتا بھی آ جائے تو مردار چھوڑ کے پہلے اس کو دوڑاتا ہے، تو کدھر آ گیا، یعنی تو کدھر کھانے آ گیا۔ یہ اس میں خصلت ہے کہ وہ اکیلا ہی ہڑپ کرنا چاہتا ہے مردار کو، وہ دوسرے بھائیوں کو نہ بلاتا ہے، اگر کوئی آ جائے ان کو مارتا ہے، ان کو پکڑتا ہے، ان کو بگانے کی کوشش کرتا ہے۔
اس میں یہ خصلت ہے، اس خصلت کی وجہ سے کہ وہ کسی اور کا احساس ہی نہیں کرتا، خود اس کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا اسی طرح دنیا دار اس لیے کتا ہے کہ اس کے دنیا کی محبت میں اتنا غرق ہو جاتا ہے، یہ کہتا ہے میں اکیلا ہی حل کرتا ہوں، کسی دوسرے کو موقع ہی نہ دیتا ہوں۔ تو فائدہ ہو رہا ہے اگر کسی بات میں تو دوسروں کو فائدہ ہی نہیں، یعنی اگر کسی جگہ اس کا کام بن رہا ہے تو یہ دوسروں کو نہیں بتائے گا، اکیلا یہ اتنا مجھے پیسہ مل جائے گا، اتنی دنیا مل جائے گا۔ دوسری اس میں یہ خصلت ہے کہ وہ اس کا بھائی بھی آ جائے سگا تو اس کو بھی گھبراتا ہے، ہڈی چھوڑ کے اس کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اس لیے اگر یہ تیرے اندر خصلت ہے کہ تیرا بھائی ہو اور وہ تجھ سے کھانے کو مانگتا ہے یا کوئی چیز تجھ سے طلب کرتا ہے تو ہم جناب اس کو بھی گھبرانا شروع کر دیتے ہیں، تو کون ہوتا ہے، یہ تو نے خریدی تھی۔ عموماً عام ہمارے گھروں میں اکثر یہ باتیں چلتی رہتی ہیں، اگر بھائی نے کسی کے کپڑے استعمال کر دیے، جوتا استعمال کر دیا، چیزیں استعمال کر دی تو وہ اس سے لڑائی کرتا ہے کہ تم نے یہ میرے پوچھے بغیر یہ میری چیز کو ہاتھ میں لگایا، یہ تو میری چیز، یعنی اس کے اندر یہ خصلت ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو آرایتاً اپنی چیزیں ایک دوسرے کو استعمال کے لیے نہیں دیتے ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ آج تجھے یہ چیز تیرے اللہ نے دی ہے اور اگر تو نے اس کا استعمال دوسرے بھائی کو نہیں کرنے دیا تو کل اللہ تعالیٰ تجھ سے اس کی برکت چھین لے گا، اس رزق کو چھین لے گا کہ تو اس لائق نہیں ہے۔ اگر ایک باپ کے کچھ بیٹے ہوں اور وہ بیٹوں کو یکساں طور پر کوئی چیز دے کے جاؤ یہ جا کے تم اتنے پیسے دیتا ہوں کمائی کرو، جو صحیح حلال کی کمائی کرنا چاہے گا وہ ایمانداری سے پیسوں کو خرچ کرے گا، اور جو صرف اپنی ذات کو اہمیت دے گا دوسروں کو نہیں دے گا وہ اپنی ذات کے لیے سوچتا پھرے گا، دوسروں کے لیے۔ قرآن نے اس کی نفی کی ہے، حدیث نے اس کی نفی کی ہے۔ تو جب تک دنیا کی محبت جو دل میں بسا کے رکھی ہوئی ہے اس کو تم منقطع نہیں کرتے، اس کو نہیں نکالتے، اس سے دور نہیں ہوتے، تب تک تم اللہ کے ذکر کو کرتے بھی رہو تو تمہارے اندر اس ذکر کی تاثیر پیدا نہیں ہوتی۔ کیسے؟ بندہ بیمار ہو گیا، اب میں ہوں مجھے بخار نہیں ہوا، ایک فرد ہے اس کو بخار ہو گیا، اس کو بخار ہوتے ہی اس کی زبان کا ذائقہ بدل گیا۔ مجھے مرغ مسلم اچھے کھانے اچھے لگیں گے کیونکہ میرا ذائقہ ٹھیک ہے، اس کا ذائقہ خراب ہے، اس کو مرغا بھی اس کے سامنے رکھ دو، ہرن کا گوشت بھی رکھ دو، اس کے سامنے سیب بھی رکھ دو، وہ ایک روپے نہیں میں نے نہیں کھانا، میں نے نہیں کھانا، میں نے نہیں کھانا، میں نے نہیں کھانا، یہ کرتا ہے۔ آج بے شمار عورتیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے بچے کھانا نہیں کھاتے، بچے کی پرورش نہیں ہو رہی، بچے پڑھ نہیں رہے، بچے اس طرح نہیں کر رہے۔ تو ذرا تھوڑا سا غور کر کے وہ مائیں یہ بھی دیکھیں کہ بچے کرتے کیا ہیں سارا دن۔ اگر تو بچے کارٹون دیکھتے ہیں تو ذائقہ تو بدلے گا، ضروری نہیں کھانے پینے کی چیز سے ذائقہ بدلے، یہاں عورت کو دیکھ کے بندے کا ذائقہ بدل جاتا ہے، یہاں اور کوئی برائی دیکھو گے اس میں شامل ہو جاؤ تو تمہارا ذائقہ بدل جائے گا۔ یہ یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسا فرمایا کہ اگر ماں باپ تمہارے زندہ ہیں اور تم ان کے طرف پیار سے ایک مرتبہ دیکھتے ہو، ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس نے کہا نبی پاک حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، مقبول حج اور عمرے کا، یعنی وہ حج جو قبول ہو جائے۔ ایک بندہ پیسے خرچ کرے حج کرنے جائے گا، کیا پتہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ فرمایا ماں باپ کو محبت کی نظر دیکھنے سے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن اس کو ثواب جو مل رہا ہے وہ محبت کی نظر پیدا کرنے سے مل رہا ہے۔ اور ایک اگر حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، داتا صاحب کے عرس پہ جا رہا ہے، بابا فرید کے عرس پہ جا رہا ہے، ہاں جی، اور وہ بزرگان دین کے مزاروں پہ جا رہا ہے، تو کیا وہ محبت کی نظر سے جا رہا ہے؟ نہ، وہ شغل میلہ دیکھنے جا رہا ہے۔
وہ لوگوں کا راشن اکٹھا ہوا ہے، شور شرابہ سننے جا رہا ہے، اس کے اندر وہی آئے گا، ذکر نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے دل میں وہ تاثیر محبت ہی نہیں ہے۔ اور اگر تاثیر محبت دل میں ہوتی تو یہاں بیٹھے داتا صاحب بھی مل جاتے، یہاں بیٹھے خانہ کعبہ بھی، جو سنتے ہیں کہ مائی رابعہ بصریہ کا طواف کرنے گیا ہے، خانہ کعبہ کے جلوے بھی اس کے اندر یہاں بیٹھے محسوس ہو جاتے۔ اس کے نفس کو وہ عادت پڑی ہوئی ہے باہر پھرنے کی، اس لیے اس کو چین نہیں مل رہا، ایک جگہ پہ قید نہیں وہ ہو سکتا، اپنے آپ کو قید کر کے وہ گھر میں بیٹھ نہیں سکتا، چین نہیں آ رہا، اندر اس کی طبیعت میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، کہیں گے اس کا ٹیسٹ بدل گیا۔ اب وہ آج لوگ کیوں فوڈ یہ غذا جو کھا رہے ہیں جگہ جگہ نہیں، گھر کی غذا پسند ہی نہیں ہوتی، گھر کے ناشتے پسند نہیں ہوتے۔ یہ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ وہ ابتدائی چیزیں ہیں جن کے بغیر ذکر کی تاثیر نہیں آ سکتی ہمارے اندر، پہلے ان کو ٹھیک کریں۔ کیوں کھا رہے ہیں؟ اس لیے کھا رہے ہیں زبان پہ ذائقہ ہی نہیں آیا، گھر والوں نے سالن تو کھایا، ذرا ٹھیک مسالے مسولے نہیں ڈالے، ہو جاتا ہے، یہ فطرتی بات ہے، ہر انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں ڈالے تو اسی کے مسالہ ڈال کے اسی کو سیٹ کر لو، ٹھیک کر لو۔ اب کیا کریں گے؟ باہر جا کے پیسے بھی خرچ کریں گے، غذا بھی کھائیں گے تلی ہوئی، اور اس سے پھر آگے بیماریاں بھی پیدا ہوں گی، طرح طرح کے معاملات پیدا ہوں گے۔ کیا اس نے اپنی طبیعت کے ٹیسٹ کو اس لیول پہ لا کے رکھ دیا ہے کہ اب اس کو گھر کی سوکھی روٹی پسند نہیں۔ اسی طرح سے جس جگہ پہ رہنے سے بار 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 بار، یہ جیل کیوں ہوتی ہے؟ جیل میں کیوں ڈالتے ہیں؟ ذرا بتائیں گے آپ؟ یہ جو چور پکڑتے ہیں، مجرم پکڑتے ہیں، اس کو جیل میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی عادت سدھر جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے نفس میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ سدھر جائیں، یہ اس جگہ پہ بند رہے، قید رہے، اور اس شاید اس کو خیال آ جائے تو بڑا مشکل ہے جیل میں رہنا۔ اور آپ نے کبھی دیکھا رمضان شریف میں آج کل نوجوان اور لوگ بڑا کیا بیٹھتے ہیں مسجد میں، اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو ابھی دوسرا دن ہوتا ہے تو طبیعت اٹھانا شروع ہو جاتی ہے، آئے کب چاند نظر آئے گا، اچھا دوسرے دن ہی چاند کی طرف دھیان شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باہر کی عادت ان کو اندر تنگ کرتا ہے۔ جو تم نے اندر ڈالا ہے تمہیں وہ اسی طرف لے کے جائے گا۔ تو یہاں یہ کہیں گے تم وہ مزار پہ سلام کرنے نہیں جا رہے ہو، تم مزار پر کوئی اللہ اللہ سیکھنے نہیں جا رہے ہو، صرف یہ وہاں پہ جناب طرح طرح کی دکانیں سجی ہوں گی، کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، لوگ ہوں گے، رش ہوگا، وہاں پہ سرکس لگی ہوگی، وہاں پہ یہ چیزیں ہوں گی، صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ اور یہ وہ جانتا ہے، اگر کامل مرشد یہ جان سکتا ہے تیرے دل کی حالت کو، کہ ایک طرف گھر میں بیٹھ کر تیرے ماں باپ کی طرف ایک نظر کرنے سے نبی پاک یہ فرمائیں کہ حج اور عمرے کا ثواب ہے، اور ادھر جا کے سلام کرنا یا ادھر وہ جو تمہارا اپنا فعل ہے وہ فرمان نہیں آیا۔ ہاں یہ ضرور آیا ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو، کبھی مسجد میں جا کے دیکھو امام کی نماز پڑھتا ہے نیک ہی ہوتا ہے، عالم دین اگر آپ کے محلے میں ہے وہ بھی نیک ہی ہوتا ہے، یا کسی اللہ والے سے آپ کا لنک ہے تو وہ بھی نیک ہی ہوتا ہے، اس کی صحبت نہیں جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں جی؟ ہم جی سلام کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا نفس نے ان کو شیطان نے جکڑا ہوا، وہ یہ نہ سمجھنے نیکی کر رہے ہیں، ان کو شیطان نے جکڑا ہوا ہے۔ ہاں اگر وہ اندر سے ہر چیز آپ سنتوں کے مطابق گھر میں زندگی گزار رہے ہیں، پھر وہ اللہ والا خود ہی آپ کو کھینچے گا، خود بلائے گا، خواب میں بھی آ سکتے ہیں، آپ کو بلا بھی سکتے ہیں کہ آؤ میرے پاس سے آ کے بھی رحمتیں دو، پھر جب جاؤ گے تمہارے اوپر رحمتیں دو۔ تو کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب تک یہ تیری طبیعت کا ذائقہ نہیں بدلے گا تب تک تو اصل سواد نہیں پا سکتا اس کا کھانے پینے کا۔ بیمار آدمی بخار جس کو ہے وہ آدمی چلا گیا طبیب کے پاس، تو اس نے پوچھا ہاں جی ذائقہ بڑا خراب ہے، تو وہ اس کو دوائی دے گا، کڑوی کڑوی دوائی دے گا اس کے ذائقے بدلنے کے لیے، طبیعت کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہاں جی۔
کیا اس کا علاج یہ تجویز کرے گا تیرے اندر نا نالیوں میں خون گندا جمع ہو گیا ہے، میں فصل کروں گا، نشتر سے تیری ناڑ کاٹ کے گندا خون نکالوں گا، پھر تیرے اندر سے صاف خون جب کلیئر ہوگا تو وہ اس قابل ہوگا کہ تجھے نا وہ لگے گا۔ آپ کو یاد ہے یہ اکثر آج کل لوگ بلڈ دیتے ہیں ہسپتالوں میں، ہیں جی بلڈ، اچھا کسی نے مریض نے اسپتال میں داخل ہو کے خون دینا ہونا تو جو گھر والے ہوتے ہیں وہ جہاں دوسرے لوگوں کو دعوت دے کے بلاتے ہیں جی خون دینے والے آ رہے ہیں، تو وہاں وہ 10-12 ڈبے جوس کے منگوا کے رکھتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا؟ کیوں؟ خون دینے والے کو جوس پیش کریں گے بھی تو نے خون دیا، کیا مطلب ہے؟ خون دینے کے بعد جو اندر سے انرجی ضائع ہوئی ہے وہ اس کی پوری ہو جائے گی۔ ایک عام لحاظ سے دنیا والوں میں یہ سینس ہے۔ تو کیا تیرے اندر جو روحانی طاقت ہے، تیرے اندر جو نور ہے، تیرے اندر جو ایمان ہے، جب یہ نکالے گا تو کسی غلط راستے کی طرف تو کیا اس میں کمی نہیں آئے گی؟ اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے فوراً نیکی کرو۔ اگر تمہاری زبان سے کسی کے ساتھ تلخ کلامی ہو جائے، اونچی بول پڑو، گالی دے دو، فوراً وضو کر کے اللہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو، اور پھر یہ دیکھو میں نے 15 منٹ اس کے ساتھ جھگڑا کیا تھا، میں آدھا گھنٹہ ذکر کروں تاکہ وہ اوپر والے 15 منٹ تیرے ان 15 منٹ پہ حاوی ہو جائیں اور تیرے اندر وہ تاثیر پیدا کرتے ہیں جی۔ عموماً گھروں میں یہ میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ بات حقیقی سمجھ آ جائے، کھوپڑی میں دماغ میں بیٹھ جائے کہ اصل وجہ کیا ہے جو ہم ذکر کرتے ہیں لیکن پھر بھی اثر نہیں ہو رہا، پھر بھی اللہ کی طرف ہمارا قدم نہیں بڑھ رہا، پھر بھی روحانی لحاظ سے ہمیں سکون قلب نصیب نہیں ہو رہا۔ عموماً اگر عورتیں گھروں میں کھانا پکائیں، سالن میں نمک زیادہ ڈال جائے کیا کرتی ہیں؟ کہتی ہیں ایسے کرو اس کا شوربہ کر دو، ذرا زیادہ پانی ڈال دو، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اگر چائے بناتے ہوئے پتی تیز ڈل جائے چائے میں تو کہتی ہیں ذرا اور دودھ ملا دو تاکہ اس کا لیول برابر ہو۔ سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح سے تم سے اگر غلطی ہو جائے تو غلطی ہونا انسانی فطرت ہے، لیکن فرمایا فوری طور پہ نیکی کرنے پہ لگ جاؤ تاکہ لیول برابر ہو، محسوس نہ ہو۔ اور جب تک تمہیں گناہ کا احساس یا غلطی کا احساس کھٹکتا رہے گا تب تک یہ سمجھو کہ ابھی لیول کو سمجھنے کی تمیز ہے، اور جس دن تمہارے اندر غلطی کھٹکنا بند ہو جائے سمجھ لو دل کالا ہو گیا، کیونکہ احساس ہی ختم ہو گیا ہے کہ ہائے مجھ سے غلطی ہوئی۔ ایک وہ ہے فوری طور پہ کر کے کہتے ہیں مجھے معاف کر دو مجھ سے غلطی ہوئی، ایک وہ ہے جتنا مرضی کرتے رہو ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، بار 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 بار۔ اب جو کوئی بڑا یا مرشد یا تمہارا طبیب تم پہ پابندی لگاتا ہے وہ پابندی نہیں ہے، ملک کا قانون اگر جیل میں ڈالتا ہے تو وہ تم سزا سمجھ رہے ہو، لیکن حقیقت میں وہ جیل تمہاری درستگی کے لیے ہے کہ تمہاری عادت ختم ہو جائے، یہ باہر جا جا کے تم جو چوریاں کرتے تھے، ڈاکے مارتے تھے، طرح طرح کے کام کرتے۔ کیوں حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کو پسند کیا؟ آزادی کی نسبت سے سب کچھ مل رہا تھا، اگر بات مان دیتے بڑے باقی ہر چیز مل رہی تھی، لیکن آپ نے کیوں پسند کیا جیل کو؟ فرمایا اس آزادی سے مجھے جیل بہتر ہے جس سے میرا رب راضی ہو جائے، جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، وہ مجھے جیل پسند ہے۔ اور پھر آگے چل کے یہ بھی حضور نے فرمایا کہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور دنیا دار کے لیے یہی جنت ہے۔ وہ سمجھتا میں نے سدا اس میں رہنا ہے، مجھے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، دیر ہے، لیکن وہ جب پڑتی ہے تو پھر بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا گزرا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، بندے کے اپنے اعمال ہی اس پر طاری ہو جاتے ہیں اس انداز میں۔ تو فرمایا دنیا مردار ہے، اس کے کھانے والا کتا، اور اس لیے کتا کہا کہ کتے میں یہ خصلت ہے وہ اکیلا ہی دودھ ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا دار بھی دنیا کو اکیلا ہی اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے،
مل جل کے بانٹ کے نہیں کھانے کی اس کے اندر، اور دوسرا وہ اس کا بھائی بھی ہو. اب خبریں سنتے ہیں بھائی نے بھائی کو مار دیا یا فلاں جگہ بھائی ہو، وہ بھائی کو نہیں چھوڑتا، اس لیے فرمایا کہ دنیا دار. اب یہ سارا جو ہم نے سنا ہے کلام، اس کو تھوڑا سا آپ اس طرف لے کے آئیں کہ سب سے پہلے جو کوئی دنیا کی لذت میں پڑتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اثرات کہاں پیدا ہوتے ہیں. اب یہ جسم ہے، اس جسم کو اللہ نے زندگی عطا کی، اور زندگی کے آثار جو ہیں وہ اس کے حواس سے ہیں. 5 اس کے حواس باطن کے ہیں، 5 ہی اس کے ظاہر کے ہیں. یہ جو خیال ہم سوچتے ہیں یہ بھی حواس میں آتا ہے، اور خیال وہ سردار ہے جو ظاہر والے 5 حواس کو محسوس کر کے اندر پیغام رسانی کا کام کرتا ہے. مثلا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ اندر خیال کا احساس ہی یہ اندر پیغام پہنچا رہا ہے، یہ شاہ صاحب ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں علیحدہ علیحدہ، یعنی اتنے بندے بیٹھے ہیں، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ نام سے وہ اندر بتا رہا ہے کہ یہ بیٹھے ہیں، یعنی یہ پیغام ہے، یہ اندر کی حواس ہے. تو فرمایا تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے اندر والے حواس کھل جائیں تو پھر تم باہر والے حواس کو بند کر دو. باہر والے حواس کیسے بند کریں گے؟ یہ جو اتنی بات ہوئی کہ یہ ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتا یا ایک چیز پہ تکیہ نہیں کرتا کھانے پینے والی پہ، بہت ساری چیزوں یہ اس نے اپنی عادت بگاڑی. تو عادت اس نے بگاڑی ہے یا اس کے حواس بگڑ گئے؟ دیکھنا یہ پڑے گا کہ عادت اس نے بگاڑی ہے یا اس کے حواس بگڑ گئے. اب اس کے حواس میں سب سے پہلے آپ ذکر کرتے ہیں آنکھ. تو کہیں گے اس کی آنکھ بگڑی ہوئی ہے. آنکھ کو ماں باپ دیکھنے سے، مرشد دیکھنے سے، اللہ کے بندوں کو دیکھنے سے سکون نہیں مل رہا، آنکھ کو بازار دیکھنے سے سکون ملتا ہے. آنکھ کو باہر پھرنے سے، پاؤں کو باہر گلیوں میں پھرنے سے سکون ملتا ہے. یعنی آنکھ جب تک باہر کا منظر نہ دیکھے، یہاں یہ لوگ ہیں، یہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، تب تک آنکھ کو لطف نہیں آتا. آنکھ اپنے مزے میں پڑ کے ساری کی ساری ہم نے ان چیزوں سے اس کو بھر دیا ہے. یعنی آنکھ کا رستہ جو ہے وہ بند ہو گیا ہے. اب باہر والی آنکھ جب بھی دیکھتی ہے دنیا کو دیکھتی ہے، یعنی مردار کو دیکھتی ہے. باہر والی آنکھ جب بھی دیکھتی ہے چیزوں کو دیکھتی ہے. باہر والی آنکھ قرآن کھول کے کبھی قرآن کی آیتوں کو نہیں دیکھتی، حدیثوں کو نہیں دیکھتی، اسلامی کتابوں کو نہیں دیکھتی، ماں باپ کو عبادت سمجھ کے نہیں دیکھتی. ہاں جی، یہ ساری چیزیں جب آپ موازنہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ سارا دن میری آنکھ کرتی کیا ہے. کیا دنیا اکٹھی کرنے میں آنکھ لگا دیا؟ کیا پیسے کے پیچھے آنکھ کو لگایا ہوا؟ کیا غلطیاں یا گناہ کرنے کے لیے آنکھ کو؟ اچھا، دیکھتی آنکھ ہے لیکن لذت تمہارے کہاں پیدا ہو رہی ہے؟ لذت تمہارے اندر باطن میں کہیں اور جا کے اس کی محسوس ہے. یعنی آنکھ جو دیکھے گی، اندر حواس جو ہیں باطن کے وہ اس کا پیغام نروس سسٹم کے ذریعے سے تمہارے پورے جسم میں پھیلائے گا کہ یہ فلاں چیز ہے. اب آنکھ کا رستہ بند ہو گیا. اب یہ وہ دروازہ تھا جہاں سے تمہاری باطن کی آنکھ نے اجاگر ہونا تھا، اس نے پاکیزہ ہونا تھا. اور آنکھ پاک تب ہوتی ہے جب خیالات پاک ہوتے ہیں. یعنی نیت کا جو کہا نا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جب تک خیال پاکیزہ نہیں ہوگا تمہارا باہر کا دیکھنے کا منظر بھی پاک نہیں تم دیکھو گے. بات سمجھ آ گئی؟ تو سب سے بڑی رکاوٹ اللہ کے ذکر کرنے سے بھی جو سکون نہیں ملتا
مل رہا وہ تمہاری اپنی ہی آنکھ ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں کان۔ اب کان یہ چاہ رہا ہے کہ میں اچھی اچھی چیزیں سنوں، میں اچھی اچھی چیزیں سنوں۔ اب کسی نے کان کو گانوں پہ لگایا ہوا ہے، کسی نے کان کو دوسروں کی باتیں، عورتوں کی باتیں سننے پہ لگایا ہوا ہے، کسی نے کان کو کسی اور طرف لگایا ہوا ہے، کسی نے اپنے کاروباری معاملات میں کان کو لگایا ہوا ہے۔ ہاں، جب کاروبار ہو یا دنیا کے معاملے ہو، ان سب میں سنت مصطفیٰ آ جائے تو وہ دنیا نہیں رہتی۔ یہ بھی یاد رکھیں، دنیا کی تعریف جہاں کہا نا دنیا مقدار ہے، دنیا کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز دنیا ہے جو تجھے تیرے رب سے دور کرے، جو تجھے تیرے رب سے دور کر دے، اور جو دور نہ کرے قریب کر دے وہ دنیا نہیں۔ یعنی وہ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ سنتے آئے جی ایک اللہ کی ولیہ تھی تو وہ جا رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کتے کا بچہ کنویں میں گر گیا، تو ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی تو انہوں نے اپنے بال اکھاڑ کے ایک رسی بنائی اور رسی بنا کے اس کو نکالا اور نکال کے اس کی حفاظت کی اور سب کچھ کیا۔ اللہ کو یہ فعل پسند آ گیا، ہے وہ کتا، لیکن اس کی نیت جو تھی وہ یہ تھی کہ اس کی زندگی بچ جائے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، احساس تھا اس کے اندر، اس نے اس کو بچایا، اللہ نے اس کو بڑی بنا دیا، اس کو مقام عطا کر دیا۔ یعنی اس کی نیت پر منحصر تھا کہ اس کے نیت درست تھی، اس کے خیال نے اس کے ہاتھوں میں یہ طاقت بھر دی۔ اب ہمارا خیال ہی جب گندا ہے یا خیال ہی غلط ہے تو پھر جب خیال غلط ہو گیا تو ہاتھ غلط اٹھیں گے، پاؤں غلط چلیں گے، آنکھیں غلط دیکھیں گی، کان غلط سنیں گے۔ تو کانوں سے سن کے اب وہ آوازیں جو ہیں جو اللہ کے بندوں کی ہیں، جو قرآن کی تلاوت ہے، جو حقیقی نعت خوانی ہے اس کی آوازیں ہیں، جو اللہ والوں کی نصیحتیں ہیں وہ ہیں، وہ جب کانوں تک آ ہی نہیں رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کان دنیا دار ہو گئے، کان دنیا کی باتوں میں کھبے ہوئے ہیں، وہاں لگے ہوئے ہیں۔ لہذا اسی لیے قرآن نے جو کہا کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو تبلیغ کر رہے تھے، کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ کو، ان سب کو جب بار بار حضور اصرار کر رہے تھے تو وہ انکار کرے جا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم نازل فرمایا، جبریل امین لے کے آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کن مردوں کو سنا رہے ہیں؟ یہ مردے نہیں سنتے۔ اب اس آیت کو پڑھ کے نا دوسرے گروہ والوں نے سمجھا کہ یہ تم ولیوں کے پاس جاتے ہو نا، یہ مردے ہیں، یہ نہیں سنتے، انہوں نے مانا یہ نکال دیا، جبکہ اللہ نے یہ فرمایا یہ جو ابو جہل ہے، یہ جو کفر پہ قائم ہے، یہ نہیں سنتے، آپ کن کے آگے بات کر رہے ہیں؟ تو کیا ذرا غور کرو، آج جو ان کی کیٹیگری میں آجتی ان جیسی ہیں وہ آج سن رہے ہیں۔ آج اگر آپ کی زبان حضور کی حدیث بیان کر رہی ہے تو وہ پیغام مصطفیٰ ہے، یعنی میں اگر آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا، تو ڈائریکٹ 1400 سال والا پیغام ہی پیچھے سے آ رہا ہے کہ آج تم سن رہے ہو کہ تمہیں یہ نصیحت کی جا رہی ہے، تم اس کو پابند ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز یہ ہے کہ کن کو سنا رہے ہو؟ یہ تو مردے ہیں۔ کیسے مردے ہیں کہ زندگی ہے، آنکھیں ہیں، پر ان کو نظر نہیں آتا، اس لیے کہ مردہ دیکھ نہیں سکتا، مر گیا جس کا دل مردہ ہو گیا۔ اسی طرح سے اس بات کو لاگو کرو، جن لوگوں کو اللہ کے ذکر سے سکون نہیں مل رہا، اندر راحت کی بجائے خوف پیدا ہو رہی ہے، وہ اپنا محاسبہ کرے، کسی کی غلطی نکالنے کی کوشش مت کرو، کسی کو برا کہنے کا مت سوچو، اپنے اوپر اپنے گریبان میں جان کے دیکھو کہ آیا میرے کان میں نے دنیا کو سن کے اتنے گندے کر دیے ہیں، سارا دن بھی دنیا کے کاموں میں مصروف، ساری رات بھی، اور آج جو سب سے زیادہ فساد
تمہارے حواس پہ قابو پا لیا ہے وہ ہے موبائل۔ یقین کریں اگر موبائل کا استعمال آپ آدھا کر دیں تو ہو سکتا ہے آپ کا ایمان کچھ بچ جائے، ورنہ کان مردہ ہو چکے ہیں، آنکھیں اس کو دیکھ دیکھ کے مردہ ہو چکی ہیں، تھوڑی دیر گزرے گی پھر اس کو پکڑ لیں گے، تھوڑی دیر گزرے گی پھر اس کو پکڑ لیں گے موبائل کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عادت پڑ گئی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے، حضور ناراض ہو رہے ہیں، وہ ہمارے حواس جو ہیں وہ رستے بند ہو رہے ہیں جہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی نعتوں کی آواز آنی تھی یا اچھی اچھی باتیں سننی تھی، وہ ختم ہو گیا اور دنیا داری کی باتوں میں تو کان اس طرح سے مردہ ہو گئے۔ اور اب دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ موازنہ کرے نا اس بات کا۔ دوسری طرف فرما رہا ہے یہ بے شک ٹانگوں سے چلتے ہیں لیکن یا رسول اللہ یہ مردے ہیں، یہ دیکھتے بھی ہیں، یہ زندگی بھی رکھتے ہیں، ان کا دل بھی دھڑکتا ہے، ان کے اندر خون بھی دوڑتا ہے، ان کے اندر سوچ بھی ہے، لیکن ان کے اندر عقل اتنی ہے کہ یہ اپنے تکبر کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو نہیں سن رہے۔ ایک کو کہا جا رہا ہے کہ تو ایسے اس رستے کو چھوڑ دے، یہ اس رستے کو ترک نہیں کر رہا، یہ اللہ کے پیغام سے دور ہو رہا ہے، لہذا یہ مردہ ہے۔ کان ہیں اس تک آواز ہی نہیں جا رہی۔ محادہ جب ایک کانوں سے بولا ہوگا اس کو کہیں گے بھی ایسے نہ کرو تو وہ آواز، اب یہ ایسا مردہ ہے کہ اس کے کان تو ہیں، بظاہر آواز سن بھی رہا ہے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کے کانوں کو جھومنی رینگ رہی، مطلب یہ کہ مر گیا، اس کا ضمیر ختم ہو گیا، یہ اندر سے مردہ ہے۔ اور دوسری طرف جب میدان لگا ہوا سرکار موجود ہیں، کافروں سے جنگ ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، صحابہ شہید ہو رہے ہیں، کسی کا بازو کٹ گیا، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ ان کا ایک حصہ کاٹ دیا گیا، کان علیحدہ کاٹ دیے، ناک علیحدہ کاٹ دی، ہونٹ علیحدہ کاٹ دیے، زندہ نے سینے میں خنجر مار کے کلیجہ نکال کے کہا تھا میں چباؤں گی، وہ چبایا دانتوں سے، اور جو جسم تھا میت تھی ظاہری وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی، اور حضور تلاش کرتے کرتے بعد میں جب آئے تو بڑا روئے تھے اپنے چچا کی وفات پر، حضور ظاہری طور پر ان کے دنیا سے جانے پر بڑا روئے تھے، لیکن جن کے اندر اب ظاہر میں حرکت نہیں رہی، جن کے جسم کے اعضاء ہٹ چکے ہیں اور ان کی کوئی حرکت نہیں ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان کو مردہ نہ کہہ، یہ زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار جو میرے رستے میں مر جائے اس کو مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور دوسری آیت میں تو یہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے خیال میں سوچنا بھی نہ کہ یہ مر گئے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو ان کو رزق دے رہے ہیں، ان کو رزق مل رہا ہے وہاں پہ، یعنی جو جن کے جسم میں حرکت نہیں ان کو رب زندہ کہے، اور جن کے جسم میں حرکتیں ہیں ان کو رب مردہ کہے، تو ذرا لاگو کرو نا اپنے اوپر، تم کس کٹہرے میں کھڑے، تم کون سی نسل میں یا کون سے لوگوں میں جا کے تم کھڑے ہو؟ کیا تمہارے اوپر اثر ہو رہا ہے؟ اگر تمہیں یہ کہا جائے عشاء کی نماز پڑھو، 3 گھنٹے موبائل کو استعمال کر سکتے ہو لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، اگر کہا جائے عشاء کی نماز پڑھ کے آدھ گھنٹہ تھوڑا سا ذکر بیٹھ کے کر لیا کرو، اس کا ٹائم نہیں نکل رہا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جس طرح سے بیمار کی زبان کا ذائقہ بدل جائے تو وہ 50 چیزوں کو چکھ چکھ کے پھینکتا جاتا ہے، اسی طرح سے تمہارے پاس قرآن بھی آ جائے، اللہ کا ذکر بھی آ جائے، حدیث بھی آ جائے، واعظ و نصیحت بھی آ جائے، تمہارا دھیان ہی اس طرف نہیں جائے گا، اس لیے کہ تمہارے ظاہر اور باطن کا نیت کا ذائقہ ہی بگڑ چکا ہے۔ اب اس ذائقے کو پہلے درست کرنے کے لیے کیا کہا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے واسطے ذکر کرو، اور ذکر کرنے کے مختلف طریقے، بہترین یہ ہے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، روزانہ جتنا ہو سکے کلمہ طیبہ کا ذکر اونچی نہیں کر سکتے،
ویسے ہی تسبیح پہ پڑھتے رہو منہ میں وضو کر کے، تو اس کے پڑھنے سے، زبان کے ہلنے سے حرکت ہوتے 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 ہوتے، وہ کہتے ہیں نا، کسی نے دیکھا کہ پانی گر رہا تھا قطرہ قطرہ، نیچے پتھر تھا، تو کچھ عرصہ بعد گزرا تو پتھر میں وہ جگہ جو تھی جہاں گرتا تھا وہ نیچے ہو گئی، اور دیکھا بعد میں تو اور نیچے ہو گئی، اس میں سوراخ ہو گیا تھا، پانی کے قطرے قطرے نے سوراخ کر دیا۔ کرتے رہو، کبھی نہ کبھی تو اندر سوراخ ہوگا نا اس پتھر میں، اس دل میں کبھی نہ کبھی تو لا الہ الا اللہ رکھے گا ہی نا۔ تو جن کو دیکھا ظاہری طور پہ لوگ ذکر میں مبتلا رہتے ہیں، وہ مرتے وقت بھی ذکر میں گئے ہیں۔ اور یہ جو قرآن نے کہا نا کہ خبردار، یعنی اگر ظاہری زندگی گزار رہے ہو تو مسلمان بن کے گزارنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے فرما برداری میں مرنا، نافرمانی میں نہ مر جانا۔ اس لیے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو فرما بردار ہو کے پہنچو، اسی لیے کہا جو زبان سے کلمہ پڑھ کے مرے وہ جنت میں جاتا ہے، اسی لیے کہا جو نیک کام میں مر گیا وہ شہید ہے۔ اور ایک جو ہے وہ جناب پتہ چلا جی، ایک نے شاعر تھا کوئی انڈیا کا بڑا مشہور، اس نے شراب پی ہوئی تھی، مشارہ کر کے نکلا اور اس کو پتہ ہی نہ چلا، آگے گندا نالا تھا، اس میں گرا اور اس کو موت آ گئی، اور گندے نالے سے اگلے دن اس کی لاش نکالی۔ یعنی وہ فرما برداری میں نہیں مرا، شراب پی کے مر رہا ہے، وہ رب کی نافرمانی میں مرا ہے، تو پھر ساری زندگی اس پر جو عذاب نازل ہوگا وہ اس کی نافرمانی کی وجہ۔ فرمایا نہ مرنا تم مگر مسلمان ہو کے مرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان ہو کے مرنا، جس دن کلمہ پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس دن ہم تو مسلمان ہو گئے تھے، تو پھر یہ کیوں کہا مرنا تو مسلمان ہی مرنا، کہا بھی مسلمانوں کو جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونے سے مراد یہ ہے کہ تم نافرمانی میں نہ مر جانا، فرما برداری میں مرنا۔ اگر ماں باپ کے فرمان کو پورا کرنے میں جان جا رہی ہے تو پھر تمہیں جنت ملے گی، اگر اچھے کام کے لیے تمہیں موت آ رہی ہے تو پھر ملے گی۔ تو اس کا کیا حل ہو کہ ذکر کی تاثیر ہمارے اندر پیدا ہو۔ ذکر کی تاثیر یہ ہے کہ جس طرح سے بیمار آدمی کو حکیم آہستہ آہستہ کہتا ہے تم شوربہ استعمال کرو، تم یہ چیز استعمال کرو، آہستہ آہستہ اس کو کہتا ہے، اسی طرح سے تم تھوڑا تھوڑا ٹائم دو ذکر کرو، تھوڑا تھوڑا ٹائم دو خلوص نیت کے ساتھ نماز کرو، آہستہ آہستہ تمہارا ذائقہ اس عادت کو پکڑ لے گا۔ اور جب کہنے کے باوجود اب میرے کہنے سے کیا ہوگا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب رب کے کہنے پہ نماز نہیں پڑھ رہے ہو، جب اللہ اس کے رسول کے حکم پہ ان باتوں پہ عمل نہیں کر رہے ہو جو اسلام نے تمہیں دی ہے، تو میں کون ہوں؟ میری کون بات کو اہمیت دے گا؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ اس نے رب کے حکم پر نماز نہیں پڑھی۔ اور یقین کرو کوئی یہ نہیں پوچھا جانا محفل ہوئی، محفل کرائی کہ نہیں کرائی، نعتیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، تم دربار پہ گئے سلام کرنے یا نہیں گئے، تم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، پوچھا یہ جائے گا نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی، بس بات۔ یعنی اللہ کے حکم کو مانا تھا کہ نہیں مانا۔ اب یہاں جب نماز پہ تم قائم ہو جاؤ گے تو پھر آہستہ آہستہ جو فرمایا نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برے کاموں اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ تمہارے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، یعنی تمہاری طبیعت کا جو ذائقہ بگڑ گیا ہے یہ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ گھر میں کوئی بیمار ہو جائے نا، جس کا ذائقہ بگڑ جائے وہ تنگ بڑا کرتا ہے، یہ یاد رکھو۔ بیمار ہو جائے سارے گھر والے اکٹھے ہو کے آ گئے، ابو جی انگور کھا لو، نہیں لے جاؤ، ابا جی یہ چیز لے لو، آپ ہم آپ کے لیے یہ لائے ہیں، اتنے پیسے خرچ، اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا، وہ آگے سے پڑھتا ہے، غصہ آتا ہے اس کو۔ اسی طرح سے جس کا نفس خرابیوں کی وجہ سے غلط راستے پہ جا کے ایک چیز پہ اٹکا ہوا، اس پہ جلدی اثر نہیں ہوتا۔ اس کو ولی آ کے کہے، اس کو پیر کہے، اس کو مرشد کہے، اس کو نبی بھی کہہ رہے ہیں، اس کو اللہ بھی کہہ رہا ہے،
تو وہ اپنی مرضی پہ چلتا ہے، کوئی نہیں، اس کو سختی سے کرنا پڑتا ہے۔ جب تک تم اپنی حالت خود نہیں نہ بدلو گے، یہ میری بات لکھ لو، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نہ تمہارے جسم میں، نہ تمہارے کاموں میں، نہ کسی اور بات میں۔ باہر نکلو گے، ایک بندہ کہتا ہے کام نہیں ہے، لاکھوں کام ہے، باہر نکل کے تلاش کرو۔ ایک دن میں 100 دکانوں پہ جاؤ اور 100 دکانوں پہ کوئی ایک تو ہوگا نا جو کہے گا ٹھیک ہے میرے پاس یہ کام ہے، یہ تم کر دو۔ جب نکلنا ہی نہیں، عادت پڑ گئی، وہ ذائقہ ہی خراب کر دیا اپنی طبیعت کا، تو پھر وہ نکلنا ہی نہیں، تو پھر وہ کام نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے باقی سارے معاملات بھی کرو، اور پھر کرو کیا؟ جب رات پڑے تو ذکر کو اس انداز میں کرو، یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنے حواس پر ذکر کیا کرو۔ مثلا آپ صبح کو نکلو، کہو جی آج سارا دن نہ میں نے نہ اپنی آنکھوں کو غلط کام نہیں کرنا، آج کی یعنی سحری سے لے کے مغرب تک روزہ رکھتے ہیں نا، کہو آج میری آنکھ روزہ رکھے گی، میں نے اپنی آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہیں دیکھنی اور اس کو سنبھال کے رکھنا، کسی غیر محرم پہ نظر اٹھانی نہیں۔ ایک دن یہ کر کے دیکھو، اگلے دن یہ میں نے کسی کی چگلی نہیں سننی، کسی کی بات نہیں سننی، کوئی چیز کسی کو کھٹک جائے تو اس پہ تکرار نہیں کرنا، میں نے اپنے کانوں کو میں نے محفوظ کرنا ہے۔ ایک دن اس کا روزہ رکھ کے دیکھو۔ جب تم خود سے اس طرح بدلنا شروع ہوگے تو آہستہ آہستہ تمہارے حواس جو ہیں وہ درست ہو جائیں، اور اس کے بعد کیا کرو؟ اپنے حواس پر ذکر اس انداز میں کرو، مثال کے طور پہ جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس میں اللہ ذات کی مشق کیا کرو۔ اس مشق میں ایک طریقہ یہ بھی شامل ہے کہ تم ایک مثلا اللہ والے یہ بھی کام کیا کرتے تھے، یہ بھی ایک ذکر ہے، ایک رجسٹر بنا لو اور اس رجسٹر پر روزانہ جتنی آپ سے ایک صفحہ اللہ 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 لکھا کرو، یعنی یہ حرکت ہوگی اللہ 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 اللہ۔ یہ ہمیں عادت کیوں پکتی ہے؟ ایک بندہ وہ باہر جا کے گیم کھیلتا ہے، ایک بچہ موبائل پر گیم کھیلتا ہے، ایک بچہ لیپ ٹاپ پہ گیم کھیلتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس کو عادت پڑ گئی ہے۔ اب جب اس کی طبیعت فارغ ہوگی وہ فوری طور پہ ضد کرے گا کہ مجھے اب پھر کھیلنے دو، مجھے پھر یہ چیز چاہیے، مجھے پھر موبائل چاہیے، مجھے پھر لیپ ٹاپ چاہیے۔ اس کی عادت پک رہی ہے، اس کے اندر وہی عادتیں آئیں گی، وہی اس کی طبیعت بنے گی، وہ ویسے ہی بولے گا، ویسے ہی حرکتیں کرے گا۔ اسی طرح سے جب تم دیکھو کہ تم اپنے ہاتھوں سے اللہ کا نام لکھ رہے ہو، اللہ اللہ اللہ، اس طرح وہ عادتیں اندر دم ہو گئی، اس طرح وہ لکھنے والی حرکت آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایک دم سے خیال آ جائے، جیسے اللہ لکھ رہا ہے، اللہ لکھ رہا ہے، خیال لکھتے 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 اپنے جسم پہ، ہاتھوں پہ، بازوؤں پہ، جہاں بیٹھے بیٹھے، تو وہ کیا کہا کرتے ہیں کہ اپنی آنکھ کی پتلیوں میں یہ تصور کر کے اللہ لکھا کرو کہ وہ چمک رہا ہے اور میری آنکھوں میں اس کا نور جو ہے وہ آر پار مجھے اللہ کا اس آنکھوں میں ٹھنڈک مل رہی ہے مجھے اللہ کی۔ جب تم یہ روزانہ تھوڑا سا تصور کرو گے اور پھر جہاں آنکھوں پہ تصور کر کے پوری اپنی آنکھوں کی نظر کو ایک جگہ جمع کر کے اس پہ اب تم ذکر کرو، اللہ 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 اللہ، یعنی تم یہ سمجھو کہ میں اللہ اللہ کا ذکر اپنی آنکھوں کی سماعت دیکھنے کی طاقت پہ کر رہا ہوں، تو اس میں جیسے زبان سے اللہ نکل رہا ہے ویسے میری آنکھوں کے اندر لہروں سے جذب بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کانوں کی مشق کرو، کانوں کو ایک جگہ کر کے اس کی آواز کو جہاں جہاں تک آواز سنتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یعنی زبان اللہ اللہ کہہ رہی ہے، کان لگا دو بس ایک ہی آواز، اللہ 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 اللہ، یعنی کانوں میں وہ اللہ اللہ جو، اور تم دیکھو گے نام کے ساتھ بولتے ہوئے اللہ کے اسم کا نور تمہارے کانوں میں پھیلنا شروع ہو جائے۔ پھر تم اپنے زبان پہ لگاؤ، یعنی زبان پہ اب کئی باتیں دنیا کی ہوتی ہیں، زبان پہ کئی طرح کے ذائقے ہوتے ہیں، تم کہہ رہے ہو اللہ اللہ اللہ، تو اپنی ہی آواز کہ میں فلاں ہوں، میں جب بولتا ہوں میری آواز ایسے ہے،
تو میری آواز کے اندر اللہ اللہ کا اسم جو ہے وہ جذب ہوتا ہے، میری آواز کے اندر اللہ اللہ کے نور کی لہریں جا رہی ہیں، یعنی اپنے بولنے والے حواس پر اللہ کا ذکر کرو۔ یہ جو فرمایا نا سلطان صاحب نے، یار یگانا مل سی تینو جے سر دی بازی لاویں ہم نے تو اتنا لمبی چوڑی تقریر کر دیا کہ آنکھوں کی تیز ذائقہ ٹھیک کرو کانوں، آپ نے ڈائریکٹ کہا سر دی بازی، یعنی جب سر ہی نہ رہے تو نہ آنکھ رہتی ہے، نہ کان رہتے ہیں، نہ زبان رہتی ہے، نہ حواس رہتے ہیں، نہ ظاہر کے نہ باطن کی موت آ جاتی ہے۔ یعنی فرما رہے ہیں تو موتو قبل ان کا موتو، مرنے سے پہلے مر جا، یعنی اپنی آنکھوں کو مار دے، کانوں کو مار دے، یہ غلط چیزیں نہ دیکھیں، یہ کوئی بھی بے شک وہ لیپ ٹاپ پہ ہو، موبائل پہ ہو، کہیں بھی ہو، غلط نہ ان کو دکھا آنکھوں کو کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پیار کرنا ہے، ان کا جلوہ دیکھنا ہے، رب کے نور کو اندر جگہ دینی ہے تو پھر ان چیزوں سے پرہیز کیا کر، سختی سے عمل کیا کر، سرکار کی نعتیں سنا کر، ان کے نام کو چوما کر، پیار کیا کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد سے، نام احمد سے پیار کیا کر، تب تیرے اندر یہ اثرات پیدا ہو۔ تو کیا کہتے ہیں، تو سر دی بازی لا، یعنی اب جب سر کی بازی لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ اب فرض کریں میں ایک مثال دے کے یہ بات کرتا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں جی یہاں آپ کا کوئی دوست تھا گلی میں، بہت ہو ذرا اس کا تصور کرو سارے، کون تھا؟ بہت ہو، ٹھیک ہے، جب وہ تھا کبھی جھگڑتا بھی ہوگا، کبھی اونچی بولتا بھی ہوگا، کبھی اس کو گالی نکالتا ہوگا، وہ آگے جواب بھی دیتا ہوگا، وہ باتیں بھی کرتا ہوگا۔ آج وہ نہیں جواب دے گا، آج جتنی مرضی گالیاں اس کو دو، جتنی مرضی اس کی چگلی کرو، جو مرضی کرو، تو اس کا مطلب کیا نکلے گا کہ سننے والا عام بندہ بھی کہے گا یار وہ تو مر گیا، وہ تو فوت ہو گیا، اور اس کو تو جانی نہیں ہے، یہ تیرے پاس ہی آ رہی ہیں واپس۔ تو یہی بات تو نبی پاک نے زندہ والوں کو فرمائی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ فرمایا جب کسی کے ماں باپ کو نکالتے ہو وہ لوٹ کے تمہاری طرف ہی آتے ہیں۔ تو جب جو زندہ ہے اس کو دی ہوئی گالی تمہاری طرف آ رہی ہے، جو مر گیا ہے اس کو یہ نہیں ہے کہ اس کو سن نہیں رہا یا کچھ ہے، لیکن تم ادھر سے گالی دے رہے ہو، ادھر وہ جس جگہ جس فضا میں موجود ہے، مثلا آپ داتا صاحب چلے گئے جی، عرس لگا ہوا ہے جی، اندر جا کے خوب ذکر ہو رہے ہیں، جگہ جگہ یہ روح کو تازگی مل رہی ہے، سارا کچھ ہے، ادھر سے جناب موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے، دیکھ یار ایسے تنگ کرنا گیا، تھوڑی دیر بعد پھر بازی آپ کے کیا کرو گے؟ عثمان نہیں کرتے یار میرے رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں، ہوگا نا ایسے ہی ہوگا نا کہ میرے رنگ میں۔ اسی طرح آپ مدینہ پاک چلے گئے، حضور کے روضے پہ ادھر سے آپ کو فون کر کے تنگ کر رہا ہے، آپ یار جی کیا میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، مجھے بیٹھنے بھی نہیں دے رہے، آپ کے بند کرو گے نا۔ اسی طرح سے جو مر گیا وہ تمہاری گالیاں اور یہ وہ چیزیں نہیں سن رہا۔ آپ تو سلطان صاحب فرما رہے ہیں یار تین وہ یار یگانہ جو یکتا ہے وحدہ لا شریک تجھے ملے گا، یہ سردی بازی لامے، مار اپنی آنکھوں، مار اپنے حواس کو، ظاہری کو بھی باطنی کو بھی۔ جب یہ بالکل فوت ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کا ٹیسٹ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ مثلا آپ مجھے کہیں جی ایک بندہ کھڑا ہو کہ جی میں نے تو مار لیا، جی مار لیا، میں نے کہا ٹھیک ہے جی، اب میں آپ کا پرس پکڑوں اور اس میں 10,000 روپیہ نکالوں، اب دیکھوں گا مرائے گا تجھے کچھ ہوا ہے کہ نہیں اندر۔ اسی طرح سے اگر کوئی تجھے گالی دے دے یا تو آج کپڑوں سے لڑتا ہے، چیزیں استعمال دینے سے لڑتا ہے، تو کہے نہیں جی میں نے تو سر دے دیا ہے، تو میں کہوں ہاں بھی ٹھیک ہے تو ذرا اس کے کپڑے اٹھا لے، جب کپڑے اٹھائے تو پھر دیکھو مجھے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پھر پتہ چلے گا مرا کہ نہیں۔
اس طرح بہترین کلیہ یہ ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو تم آنکھیں بند کرو یا نہ کرو، سمجھو کہ میں ہوں ہی نہیں۔ بات سمجھ رہے؟ جب اپنی نفی کر لو گے تو پھر تمہیں وہ چیز دکھ نہیں دے گی۔ آگے کیا فرمایا؟ عشق اللہ وچ ہو مستانہ، ہو صدا علامے معمولی بات نہیں کر رہے ایک ایک لائن میں، پہلی لائن میں ساری بات ختم کر دی اور دوسری لائن میں انہوں نے چنا کیا ہے ہو، نہ اللہ کا اسم چنا نہ کوئی اور صفاتی نام چنا، ہو صدا۔ یعنی آپ ذرا غور کرو تو کائنات کے اندر جتنے بھی جانور، کیڑے مکوڑے، درندے پرندے، انسان، ہر شے جو زندگی رکھتی ہے اس کا جو سانس ہے نا سب کا ایک ہی آواز نکال رہا ہے، یہ سانس کی آواز۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں جب اس پہ آپ غور کریں، مثلا آپ غور کر رہے ہیں اب کوئی گالی نہیں آ رہی، کوئی اور بات نہیں آ رہی، سارے لفظ ہو میں بدل گئے، سارے لفظ ہو میں بدل گئے۔ اسی طرح سے آپ فرمایا ایسا اس میں دیوانہ ہو کہ ہو صدا علامی اپنی زبان سے ہو پکارتا ہی رہے، اگر زبان سے نہیں پکار سکتا اپنے سانس پہ غور کیا کر، اور جنہوں نے سانس پہ غور کیے ہیں وہ کہیں کے کہیں نکل گئے۔ آپ نے خود ایک جگہ پہ آگے چل کے فرمایا اے وہ سا جو آوے جاوے ہور نہیں شے آئی، اس نو اس میں اعظم کہندے اے ہوئی بھید الہی۔ یہ اللہ کا بھید ہے، یہ سانس اللہ کا بھید ہے۔ یہ وہ ایک سانس ہو، ایک ایسی آواز ہے جو ہر رنگ کو اپنے اندر سمو کے ایک کر رہا ہے۔ ہو مثلا میں نے کہا ایک، ادھر کہا ہو، ایک جو تھا وہ ہو میں گم ہو گیا، 2 3 4 5 آپ اپنی بولی بولے، یہ اپنی بولی بولے، اگر کہیں سارے مل کے کہو ہو تو ایک میں گم، وہ سارے 1 2 ختم ہو گئے، وہ ایک ہی ذات یعنی ایک کر لیں۔ تو فرمایا عشق اللہ وچ ہو مستانہ، ہو صدا علامی۔ آگے کیا کہتے ہیں کہ نال تصور اسم اللہ دے، دم نو قید لگامی ہو، نال تصور اسم اللہ دم نو قید لگامی ہو۔ اپنا سانس روک، یعنی سانس روک کے یہاں صرف یہ نہیں مطلب کہ اس طرح منہ بند کر کے روک لو موت باقی ہو جائے، نہیں، روکنے سے مراد یہ ہے کہ تیرا جو سانس غافل ہو رہا ہے، غفلت میں جا رہا ہے، اس کو قید کر۔ فرمایا نا دل بدستاور کے ہی حج اکبر، دل قابو میں کر، یہ حج اکبر ہے۔ یعنی اپنے سانس کی جو گھڑیاں ہیں یہ فضولیات اور دنیا کی محبت میں گزارنے کی بجائے اس میں اللہ کے تصور کے ساتھ اس کو قید کر لے۔ اور آخر میں کہا ذاتی نال جا ذاتی رلیا، تب کیا ہوگا جب تو قید کر لے گا، پھر تیرا نور جو اندر ہے اللہ کا جو تیری شاہ رنگ سے قریب رہتا ہے وہ خالص ہوگا، پھر تو اور وہ ایک رنگ میں جب ہو جائیں گے تو ذاتی نال جا ذاتی رلیا، تد باہو نام اٹھامی، پھر تو بھی باہو ہوگا۔
یعنی باہو کا مطلب کیا ہے؟ با کے ساتھ ہو، یعنی با کا مطلب میری ہستی اور ہو ذات حق، یعنی اس کے ساتھ مل کے باہو بنا۔ تو جو آپ نے شعر میں فرمایا نا، جو باہو ہوگا جیوے مرشد کامل باہو جیسے بوٹی لائی، باہو ہوگا تو بوٹی لگے گی، باہو ہوگا تو بوٹی چلے گی، ورنہ نہیں چلے گی، ویسے وہ جتنا مرضی پیر بنا پڑے گا، اس کے اندر بوٹی تبھی چلے گی جب وہ باہو ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو اسی لیے ہم فکر کرنے بیٹھتے ہیں تاکہ ہماری جو حواس ہیں وہ درست ہو جائیں، دنیا کی طرف سے دھیان ہٹ کے اللہ کی طرف لگ جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔